وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ۔ اور اے بنی اسرائیل، تمہارے پاس تو موسیٰ فرعونِ مصر کے مظالم سے نجات اور من و سلوہ جیسی عنایات، غرض کیسی کیسی آیات واضحات اور دلائل روشن لے کر آئے، لیکن تم نے اس کے باوجود موسیٰ کو ایذا دی اور ایسے ظالم بن بیٹھے کہ ان کے کوہ طور پر جاتے ہی ان کے پیچھے بچھڑے کی عبدیت اختیار کر لی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم پر کوہ طور کو اس طرح لا کھڑا کیا کہ گویا اس نے پوری طرح تمہارا گھیراؤ کر رکھا تھا، سو ہمارے بیچ ایک معاہدہ طے پایا کہ جو کتاب ہدایت ہم نے تمہیں عطا کی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے، یعنی جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان پر پابندی سے عمل کرو، اور جو کچھ کہا جائے اسے غور سے سنو۔ اس پر تمہارے اسلاف کہنے لگے ہم نے تیرا حکم سن تو لیا، یعنی زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اطاعت کریں گے، مگر دل میں یہ نیت کر لی کہ اسے ہرگز نہ مانیں گے، اس لیے کہ ہم نے کون سا اس پر عمل کرنا ہے۔ اور یہ گاؤ پرستی میں ایسے فدا ہوئے جاتے تھے کہ گویا ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت پانی میں گھول کر پلا دی گئی ہے، جو ان کے رگ و ریشے میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم واقعی صاحب ایمان ہو تو یہ تمہارا عجیب ہی ایمان ہے جو سچائی و دیانتداری کے بجائے ایسی بری اور گناہونی حرکات کا حکم دیتا ہے۔ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين۔ اے نبی اکرم، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارا یہ دعویٰ صداقت پر مبنی ہے کہ آخرت کا گھر تمام دنیا کے انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص کر کے آراستہ و پیراستہ کر دیا گیا ہے، تو اپنے صدق و خلوص کو ثابت کرنے کے لیے ذرا موت کی آرزو کر کے دیکھو، تاکہ معلوم ہو جائے کہ بہشت کے انتظار میں یہ زندگی تم پر کس قدر گراں ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ ہم بتائے دیتے ہیں کہ دنیا کی محبت کے یہ ایسے اسیر ہیں کہ
کہ کبھی بھولے سے بھی موت کی خواہش کا اظہار نہ کریں گے۔ اس لیے بھی جو معصیت و مظالم انہوں نے اپنے ہاتھوں کما کر آگے بھیجے ہیں اس کا یہی تقاضا ہے، اور اللہ حب دنیا میں حد سے بڑھ جانے والوں کے حال سے خوب واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون۔ موت کی آرزو تو کجا، بلکہ حب دنیا ان کے دلوں میں اس قدر رچی بسی ہے کہ آپ انہیں تمام انسانوں سے بڑھ کر دنیاوی زندگی کا حریص پائیں گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں شرک کرنے والوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شخص یہی چاہتا ہے کہ کاش اسے 1000 برس کی عمر مل جائے، حالانکہ اگر ان کو ان کی خواہش کے مطابق طویل زندگی دے بھی دی جائے تو یہ انہیں سزاؤں سے تو چھٹکارا نہیں دلا سکے گی، کیونکہ آخرت تو بالآخر آنی ہے اور انہیں ان کے کرتوتوں کا دکھ تو بھگتنا پڑے گا۔ اور اللہ کارساز و کارشناس ان سرکشوں کے اعمال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔